کرو. روزانہ کی اعلان ہو رہا ہے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حل من مستغفر ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, حل من تائب نتوب علیہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول فرمائیں, حل من داع نستجیب له ہے کوئی دعا کرنے والا پکارنے والا ہم اس کی پکار کو سنیں, حل من سائل نعطی سؤلا ہے کوئی سوال کرنے والا. اللہ کی طرف سے اتنے خوبصورت الفاظ ہو رہے ہوں, اعلان ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہہ رہا ہو اور ہم رمضان جیسی راتوں کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناک خاک آلود ہو ایسے انسان کی جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. رمضان کا پورا مہینہ اس پر گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو, باقی اس کی بربادی میں کوئی کسر نہیں. آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور آپ سیڑھی پر یوں چڑھ رہے تھے اور آپ بار بار آمین فرما رہے تھے. جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے وقت قدم رکھا اور آمین فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وہ باتیں ارشاد فرمائی جو ہر ایک انسان کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلے ممبر کے سب سے نیچے والے حصے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ایسے انسان کو کہ ہلاک و برباد ہو وہ انسان کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اس کے سامنے تھے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. اس کی بربادی میں کوئی کسر نہیں کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنے نے اس کو کتنا مضبوط کر دیا. اور آج تو آپ کے شہر کے اندر بی کام کیے ہوئے بچے نے خود اپنے باپ کے قینچیوں سے چیر کے ڈال دیا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماں باپ کو دھکے دیے جائیں, اور صرف دھکا ہی نہیں, ایک گھر سے ماں باپ کے جنازے اٹھ رہے ہوں. اس سے بڑی تباہی کا اور کون سا وقت آ سکتا ہے؟ زمین کانپ رہی ہوگی, آسمان کے فرشتے غضبناک ہو رہے ہوں گے جس وقت میں یہ عمل انجام دیا جا رہا ہوگا دھرتی کے اوپر. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے اسے اپنی کیڑی جگہ پر سو کر اس کو خشک جگہ پر لٹایا ہو, جس باپ نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا ہو, اسے کیا خبر کہ اس کے اپنے لال کے ہاتھے اس کی مرتی اٹھے گی, اس کے اپنے لال کے ہاتھے جنازہ اٹھے گا, اور ایک گھر سے 2 اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بڑی بربادی اور تباہی کا کوئی منظر ہو نہیں سکتا جو ابھی رمضان کے مہینے میں انجام دیا گیا. رمضان میں تو بڑے سے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. یہ کون سا شیطان ہے اس کے اوپر جو اب بھی موجود تھا اور رمضان کے اندر یہ حرکت کر کے چلا گیا؟ برباد ہو وہ انسان کہ جس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا. میں نے کہا آمین. پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا, ناک خاک آلود ہو ایسے انسان کی, ہلاک و برباد ہو گئے انسان. دوسرا کس کے بد دعا دی ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, آپ کا نام مبارک آئے اور اس کی زبان پر تالا پڑا رہے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. کتنی مرتبہ مجلس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ کم سے کم پہلی مرتبہ مجلس میں 1 مرتبہ کہنا واجب ہے, بار بار آ رہا تو کہنا مستحب ہے. کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو پوری مجلس میں ہزاروں مرتبہ نام آئے گا خاموش بیٹھے ہوں گے؟ 1 مرتبہ جو من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم, جو 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں, تو اس کی بربادی میں کوئی کسر نہیں ہے. تیسرے دمے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی, ہلاک و برباد ہوا ایسا انسان کہ جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اب بتائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے روزے دار سوائے بھوک کے سوا کچھ نہیں ہے, بہت سے شب بیدار سوائے رات کی تھکان کے سوا ان کا کچھ نہیں ملنے والا. یہ کون سے روزے دار ہیں؟ روزہ رکھ بھی لیا ماشاءاللہ پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑ رہے, روزہ رکھ بھی لیا پھر بھی غیبتیں نہیں چھوڑ رہے, اور روزے کو کاٹنے کا جو حل نکالا ہے وہ آپس میں بیٹھ کر اس کی اس کی ادھر کی برائی کر کے اور اس طریقے سے اپنے روزے کا ثواب کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیلی ویژن پہ لگ جاتے ہیں, موبائل سب کے پاس ہے, وہ سب کے سب موبائل میں اپنے بیٹھ کر کے مسجدوں میں بیٹھ کر کے موبائل میں تصویریں کھینچتے ہیں.
پورا مہینہ گزر رہا ہے غفلت کے ساتھ میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا اعلیٰ درجہ وقت چل رہا ہے، جو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ 4 انسان ایسے ہیں جن کی اس ماہ مبارک میں مغفرت نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، لیکن 4 انسان ایسے ہیں۔ اب اللہ نہ کرے یہاں کوئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مدمن الخمر، نشے کا عادی، مستقل نشہ کرنے والا۔ ان کے معافی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معافی نہیں کرے گا، یعنی جب تک یہ پکی سچی توبہ کر کے اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے اور اسی عمل پر جمے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت سے محروم ہی رکھے گا۔ وہ سوچے کہ پورے رمضان میری مغفرت ہو جائے گی، نہیں۔ تو سب سے پہلا مدمن الخمر، نشے کا عادی۔ ہمارے مولانا آزاد نگر میں 60% یا پوری دنیا کے مسلمانوں میں 60% نوجوان نشہ کرتا ہے اور نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں نشے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائیو، اگر رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو لعنت ہو ایسے گناہ پر جو رمضان کے آیا اس پر گزر گیا، مغفرت نہیں ہے کیونکہ میں نشہ کرتا ہوں، نشے کے اندر مبتلا ہوں۔ نمبر 2، عاق لوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، قاطع الرحم، رشتے ناطے توڑنے والا۔ رشتے ناطے ہوتے ہیں جوڑنے کے لیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زندگی پر بولنے کا بائیکاٹ کر چکا ہے۔ میں تو سے نہیں بولوں گا، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، بہن اپنی بہن سے نہیں بول رہی ہے، ماں باپ کے درمیان تلخیاں ہیں، بیوی بچوں کے درمیان تلخیاں ہیں، چند باتوں کی خاطر۔ تو عاق لوالدین، مدمن الخمر اور قاطع الرحیم، رشتے ناطے توڑنے والا۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ مشاہد ہے۔ مشاہد کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، کینہ ور انسان۔ اور یہ اتنا باریک گناہ ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ میں آپ سے کینہ کرتا ہوں، آپ مجھے ڈھانپ نہیں سکتے، میں آپ سے کینہ کرتا ہوں، لیکن اتنا بدترین جرم ہے کہ قیامت کے دن جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا اگر دل میں کینہ چھپایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں، اپنے دلوں سے کینہ کو نکالیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان میں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے تو اپنے دلوں کو صاف کریں، ہمارا جوان طبقہ نشے سے دور ہو جائے، ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کریں، رشتے ناطے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے واسطے ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کی فکر کریں۔ اور رمضان کا مہینہ، جس انسان نے رمضان کا پورا مہینہ گزار دیا، اور رمضان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، کیا رمضان۔ علم مشروط ہے عمل سے، اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان۔ محبت کا پیام، اللہ کا انعام، خالق کا ہے پیغام۔ کیسی ہوائیں عشق چلی، ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری، اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، سج گئے گھر گھر دسترخوان، نور رمضان۔ جو جنت میں داخل
اور دیکھو پیاس اور بھوک کا نتیجہ سورج کو یہ 929 لاکھ میل اوپر سورج ہے. قیامت کے دن یہ سورج 2 پیمانے پر آ جائے گا. تو انسان کا کیا حالت ہوگا اس وقت میں, اور انسان کا پسینہ پسینہ ہوگا, اور اس وقت میں انسان پانی مانگے گا. یہ وقت نبیما پانی چاہیے کلبوں کی یقین وجود وہ پانی کو دیا جائے گا. پھر بھی تو نے اپنا جاری رکھا. تم سخی ہے بڑا تم سخی ہے بڑا, میں پشیمان ہوں رحم کر دے رحم کر دے. اپنی گلی کے اندر کتنے بھائی ایسے تھے جو ان کا اپنی ابھی موجود تھے انتقال کر گئے. ہے یہ بخشش کا سامان سجدے میں ہے انسان, کیا سجادہ اور کیا فرمان.